السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ تو دوستو آج پھر آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ ایک بھائی ہیں احسن خان بھائی، انہوں نے کمنٹ میں بھی بولا تھا کہ نئے کبوتروں کو کیسے پکا کیا جائے، تو اس کے حوالے سے کوئی جو ہے ٹپس وغیرہ دیں کہ ہمارے نئے کبوتر ہم مہینہ بھی باندھ کے رکھتے ہیں، ان کو تو بٹھاتے ہیں جال کے اوپر، جب اڑاتے ہیں تو وہ آگے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے اس طرح ہے کہ بھائی 2 طریقے ہوتے ہیں، 2 سے 3 قسم کے کبوتر۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو آپ نے بچے گھر کے پکے کرنے ہوتے ہیں، یا بچے آپ نے کہیں سے لائے ہیں، 1 کلی 2 کلی 3 کلی کے، اور وہ آپ نے پکے کرنے ہیں۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بڑا کبوتر آپ نے کہیں سے لایا ہے یا آپ نے پکڑا ہے، تو وہ کیسے پکا کرنا ہے۔ تو اس میں اس طرح ہوتا ہے بھائی کہ کوشش یہ کریں کہ کبوتر کو جج کرنا آپ کو پتہ ہو کہ یہ کبوتر اتنا سمجھدار ہے کہ یہ آپ کا گھر پکا کر لے گا۔ اچھا، اس کبوتر کے لیے جو گھر پکا کرتا ہے، اس کے لیے سب سے جو مطلب آپ جس کبوتر کو بنا ٹینشن، اب میں آپ کو پہلے بڑے کبوتروں کا بتاتا ہوں۔ گھر کے بچوں کا تو ایزی ہوتا ہے، عموماً گھر کا بچہ اگر آپ نے اچھا پیئر کیا ہے، پہلا تو یہ آپ کے پاس جوڑا اس طرح لگا ہو کہ ان کے بچوں میں سمجھداری ہو۔ تو اگر بچہ آپ کا سمجھدار ہے جوڑ مطلب پیئر آپ نے اچھا لگایا ہوا ہے، تو پھر یہ ہے کہ ان کا بچہ بھاگے گا نہیں۔ آپ بے شک اس کو، میں تو آپ کے سامنے ابھی یہ میرے بچے چھوٹے ہیں، یہ پل لیں تو میں آپ کے سامنے ان کو دکھا کے آپ کو اڑاؤں گا 0 کلی میں۔ ایک کلی کا بچہ ہوگا تو میں ان کو باہر چھوڑ دوں گا، پھر 1 یا 2 دن بعد میں ان کو ہلکا سا اڑاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ میں ویٹ نہیں کراتا کہ 2-3 کلی تک میں، یا کبوتر باندھ کے میں نہیں چھوڑتا، کیونکہ میرے چھت کا ایڈوانٹیج ہے۔ تو میرے اور ساتھ مجھے پیئرز کا پتہ ہے کہ یہ میرے جو جوڑا ہے اس کا بچہ جو ہے وہ کس طرح اڑتا ہے۔ تو اس کے مطلب آپ کے پاس ہسٹری ہو پیئر کی، اس حوالے سے آپ دیکھ کے بھی آپ جو ہے نا کبوتر کو اڑا سکتے ہیں۔ کچھ کبوتر ہیں جن کو میں 4-5ویں تک بھی بچے کو جا کے نکالتا ہوں، کچھ اتنے تیز کبوتر ہیں ان کو اپنے طریقے سے نکالنا ہوتا ہے، لیکن عموماً اسی طرح ہوتا ہے کہ میں 0 کلی پہ یا 1 کلی پہ کبوتر کو اڑانا شروع کر دیتا ہوں۔ تو وہ جب تک ٹائم ہوتا ہے، تو کبوتر جب بھی آپ کے گھر پکا ہوگا تو وہ اڑ کے پکا ہوگا۔ کبھی بھی آپ نے کبوتر بند رکھا ہے اور آپ کہیں گے جتنا گھر میں بند رہے گا اتنا پکا ہوگا، تو وہ نہیں پکا ہو سکتا۔ جتنا کبوتر موسم دیکھے گا اوپر جا کے، اتنا وہ کبوتر آپ کے لیے جو ہے ریلائبل ہوگا، جس کو آپ کہیں گے کہ یہ میرے گھر کا پکا کبوتر ہے۔ جو کبوتر اڑے گا، ہر موسم میں اڑے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے جب کبوتر کسی کا بڑا کبوتر ہے اور وہ آپ نے کہنا ہے کہ یار یہ کبوتر میں اڑاؤں، تو اس کے اندر آپ نے 2 چیزیں دیکھنی ہے۔ میں جو مین چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کو بھی نظر آئے گا۔ اچھا، ایک یہ ہے کہ جو کبوتر کی آنکھ میں لاسٹ رنگ ہوتا ہے، میں آپ کو بلکہ ایک کبوتر لا کے دکھاتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ جی تو دوستو، یہ میرے ہاتھ میں ایک فیمیل ہے جی۔ ابھی آپ اس کی آنکھ کا لاسٹ رنگ دیکھیں جی۔ آپ کو جس کبوتر کی آنکھ کا لاسٹ رنگ جو ہے ڈارک کلر میں، اگر اس کی آنکھ ہے لائٹ کلر میں، یہ آپ ٹپ دیکھ لیں، اس کی اب آنکھ ہے لائٹ کلر میں اور اس کا رنگ جو ہے وہ ڈارک کلر میں ہے۔ آپ کو شاید کلیئر ہو رہا ہو۔ یہ دیکھیں جی، یہ آپ اس کا لاسٹ رنگ دیکھ رہے ہیں کہ ڈارک کلر میں، اور کمپلیٹ رنگ ہے اس کی آنکھ میں۔ یہ زراعت میں آنکھ دیکھیں، پختہ آنکھ ہے اس کی، اور اس کے یہ آپ لاسٹ رنگ دیکھیں، آپ کو کمپلیٹ لاسٹ رنگ جو ہے وہ ڈارک گرے سے اور ایسے ڈارک سے کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ کبوتر جو ہے یہ گھر کا بہت پکا ہے۔ مطلب اگر آپ کے پاس آپ نے کبوتر اڑانا ہے تو آپ اس کا لاسٹ رنگ دیکھیں کہ اس کا لاسٹ رنگ کتنا مضبوط ہے۔ تو لاسٹ رنگ اگر اس کا پورا ہے تو وہ کبوتر عموماً جو ہے وہ بھاگتے نہیں ہیں، مطلب ان کا بھاگنے کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایسا ہے کہ آپ نے پر دیکھنے، یہ پروں میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس کبوتر کے پر اندر کی طرف کرو ہو رہے ہوں، ایسے اندر کی طرف جا رہے ہوں، تو وہ گول پھیرے کا کبوتر ہوتا ہے جی۔ وہ بھی اس کے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ نئے گھر پہ بھی وہ پکا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جس گھر سے اڑتا ہے تو وہ لمبے چکروں میں نہیں جاتا، وہ چھوٹے چھوٹے چکروں میں اڑتا ہے۔ تو
تو یہ دو چیزیں ہیں مین. یہ ہے کہ آپ نے آنکھ کا رنگ دیکھنا ہے لاسٹ والا, اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے کیا کہتے ہیں پروں کا آپ نے کرو دیکھنا ہے کہ پر اندر کی طرف موڑ رہے ہیں تو وہ کبوتر جو ہے آپ کا گول بھی گھیرے گا ہوتا ہے, اور جو باہر کی طرف جا رہے ہوں تھوڑا سا تو وہ آپ کا تھوڑا سا لمبا چلتا ہے. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کبوتر کی ہڈی کیسی ہے. اگر گول ہڈی کا کبوتر ہے تو وہ گھر کے اوپر گول ہوگا. تو یہ بھی دیکھنا ہے آپ نے اڑانے سے پہلے کہ یہ تو 3 نشانیاں. پھر ایک اور بھی استاذہ اکرام کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسے کرتے ہیں نا کبوتر کے پنجوں کو, اور آپ یہاں سے چھوڑتے ہیں, ابھی یہ واپس کھینچ رہی ہے مادی, تو یہ کبوتر بھی جو ہے نا گھر کے پکے ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو ایسے کر کے نا ایسے چھوڑیں نا تو یہ تو واپس نہیں آ رہی. جس کبوتر کے پنجے واپس ایسے کھینچ کے یہاں تک لے آئے نا, آپ نے اڑانے سے پہلے یہ بھی چیز دیکھ لینی ہے کہ اگر پنجے جو ہے کبوتر واپس کھینچتا ہے اپنے جسم کے ساتھ ایسے جوڑتا ہے تو وہ کبوتر بھی جو ہے گھر کا پکا, لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھر کا پکا ہے. تو یہ 3 نشانیاں آپ یاد رکھیں, 3 سے 4 جو میں نے پوائنٹس آپ کو دیے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھ کے آپ نے کبوتر اڑانا ہے. کبوتروں کے پروں میں بیلنس ہونا چاہیے, جس طرح کہ اس سائڈ سے پر ہیں اس طرح سے اس سائڈ سے بھی پر ہونے چاہیے. سیم بیلنس کا کبوتر آپ نے اڑانا ہے. تو پھر اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے گھر میں لگ جاتا ہے, اڑ جاتا ہے. لیکن میں تو اس چیز کو مانتا ہوں جو آپ کے گھر کے بچے آپ کے پاس پکے ہوتے ہیں. تو بچوں میں جو ہے اپنے اچھے پیئر کیے ہوں تو بچے سمجھدار ہوتے ہیں, تو وہ بھاگنے کے ان کے چانسز کم سے کم ہوتے ہیں. تو یہ آپ نے نشانیاں یاد رکھنی ہیں. تو اس کے بعد آگے آپ کے گھروں کے بچے, جو گھر کا بچہ ہے وہ آپ نے پیئر کے اوپر ساری داروں مدار ہوتا ہے کہ آپ نے جوڑا کس طرح کا لگایا ہے. تو اچھے جو کبوتروں کے جوڑے ہوتے ہیں ان کے آپ کو نشانی یہ ہے کہ ان کا بچہ جو اگر آپ 0 یا پہلی کلی میں بھی نکالتے ہیں نا تو اس کو اڑانا نہیں پڑتا جی. جو کبوتر کا بچہ آپ کا اڑ کے بیٹھے گا چھت کے اوپر خود, اور پھر تھوڑی دیر بعد وہاں سے اڑے گا اور اڑ کے 1-2-4 چکر لگا کے بیٹھے گا, تو اس کے بلڈ لائن میں کچھ ہے جو وہ مطلب خود سے عموماً جو ہے آپ بچوں کو خود اڑاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا اڑنا شروع کرتے ہیں. تو یہ اچھے کبوتروں کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ خود سے اڑیں گے. تو اس کے علاوہ خود سے بھی اڑیں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ گھر نہیں چھوڑیں گے. وہ جتنی بھی پرواز کر لینا تو وہ ان کا ایسا ہو جاتا ہے کہ اچھے کبوتروں کے بچوں کے نا پنجے جو ہیں وہ کسی کے سیٹ اپ پہ کھلتے ہی نہیں ہیں. وہ کوشش بھی کریں نا تھک کے بیٹھنے کی تو وہ تب بھی نہیں بیٹھ پاتے, ان کے پنجے ہی نیچے نہیں آتے کہ وہ وہاں پہ بیٹھیں. وہ بیٹھتے ہی سلپ ہو کے نکل جاتے ہیں, اور گھر جب آتا ہے تو وہ پراپرلی ایزیلی وہ بیٹھتے ہیں. تو بچے بھی یہ میرے گھر کے بھی تھوڑے چھوٹے ہیں جو 0 کلی میں, 0 تو نہیں ابھی انڈے کی کلیوں میں, لیکن وہ جیسے ہی بڑے ہوں گے تو میں آپ کو وہ ان کا شوق کراؤں گا کہ بچے آپ نے کس طرح کے نکلوانے ہیں. ابھی میرے کبوتر کچھ اڑ رہے ہیں اوپر ہیں, 2 کبوتر جو ہیں یہ ابھی نیچے نکل آئے ہیں, ان کا آپ کو شوق کراتے ہیں. ابھی آپ اس سائڈ پہ چلے گئے, یہ دیکھیں جی, یہ وائٹ سے کلر کا ایک کبوتر جو آپ کو دکھ رہا ہے اس میں, اور ایک یہ کلر جو ہے, یہ دونوں ساتھ میں ہو گئے. تو مجھے اب یہ ہوا تیز ہے, کبوتر جو ہے وہ اس طرح سے اپنی پراپر پرواز نہیں دے رہا, لیکن مجھے ان کی یہ ٹینشن نہیں ہے کہ یہ بھاگیں گے. اگر اڑتے اگر شام میں یا الٹے ٹائم اڑا دو اور یہ رات رہ جائیں تو پھر بھی یہ اگلے دن واپس آتے ہیں. مجھے ان کا اتنا جو ہے مطلب انہوں نے اپنا یقین دلایا ہوا ہے. تو یہ سارے میں تقریباً گھر کے بچے ہی اڑاتا ہوں. تو باقی کچھ کبوتر ابھی اوپر بھی ہیں. چلے کچھ حد تک تو لوگوں کو, نئے دوستوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کبوتروں میں آپ نے کیا دیکھنا ہے. جو میں نے ٹپس دی ہیں ان کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کے لیے کبوتر بازی آسان ہو جائے گی. اور کبوتر بازی آسان ہر بندہ نہیں کرے گا آپ کی. اس کے علاوہ بھی کوئی کسی قسم کا سوال ہوگا تو ابھی اس کے علاوہ میں نے ایک ویڈیو بنانی ہے. جب یہ جو آپ کو سامنے چھوٹا سا بچہ نظر آ رہا ہے نا, اسی کا بھائی ایک اڑ رہا ہے اوپر. تو یہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو پھر میں جب ان کو نکالنے کا ٹائم آئے گا تو پھر میں آپ کو وہاں سے بچے پکے کرنے کے حوالے سے بتاؤں گا کہ کیسے بچے آپ نے ڈے بائی ڈے, میں آپ کو ان کی ویڈیو دکھاؤں گا کہ ان کو میں کیسے باہر چھوڑ رہا ہوں اور یہ کیسے اڑا رہا ہوں.
تو آپ کو پھر پراپرلی سمجھ آئے گی۔ اس کے علاوہ میں نے کوئی پکڑا ہوا کبوتر جس دن کھولا، میں اس کے اوپر بناؤں گا کہ مجھے اس کبوتر میں کیا چیز نظر آئی کہ مجھے لگا کہ یہ اڑے گا اور بھاگے گا نہیں، تو اس کو میں نے نکالا باہر۔ تو کافی دوستوں کو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اسی ٹاپک پہ بنائیں گے، تو پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔